السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک سوال ہے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سب سے پہلی بات اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا جسم ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، پھر ایک دوسرے سے حقوق کو چھپانا، حقوق سے منہ موڑنا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم۔ جب ایک دوسرے سے جسم نہیں چھپایا جا سکا، پھر ایک دوسرے سے باتیں چھپانا، ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا، ایک دوسرے کے درمیان کھینچا تانی میں رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حقوق بیان فرمائے دونوں کے۔ چنانچہ میرے محبوب نے فرمایا اے مردو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اوپر رکھا ہے عورتوں سے، تمہارے اوپر اس اوپر رہنے کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائکم وانا خیر لنسائی، کہ اے مردو، تم میں سے بہترین مرد اللہ اس کے رسول کے ہاں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ حضور نے فرمایا وانا خیر للنساء، اور میں اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ مطلب بہتر وہ ہے کہ جو جسم و جان میں بہتر نہ ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو خوبصورتی مال و منال میں بہتر ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، ان کے حقوق کو سمجھتا ہو۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مردو، اگر تمہاری ایک سے زائد شادیاں ہیں اور تم ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھتے ہو، کل قیامت کے دن ایسا شخص جو اپنی بیوی کے درمیان عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ اور خامند چونکہ سربراہ ہے، اور حضور نے فرمایا جب تمہارے درمیان ناچاکی پیدا ہو جائے تو طلاق دینے میں جلدی مت کرو۔ آج سب سے بڑا ہتھیار ایک خامند کے پاس جو اللہ نے اس کو دیا، اس کے رسول نے اس کو عطا فرمایا، وہ یہ ہے چھوٹی چھوٹی بات پر میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے حضور یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حضور نے کیا فرمایا کہ اے خامدو، اپنی عورتوں کو طلاق دینے میں جلدی مت کیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں ایک حق دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حق کے ذریعے تم اس کو ٹارچر کرو، تم اس کو دھمکاؤ، تم اس کو ڈراؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اس کے نان، نفقہ اور سکن کا خیال رکھو۔ وہ بیمار ہوں، تم ان کی بیمار پرسی کے ساتھ ساتھ ان کا خوب خیال رکھو۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور بھی بہت سارے ایک میجر حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح عورت، چونکہ عورت کو اپنے خامن سے نیچے کا حکم دیا گیا ہے، آپ حدیث پاک سے عورت کے حق کا آپ اندازہ اس طرح لگائیے کہ حضور نے فرمایا اے عورتوں، تم جتنے بھی کام میں کیوں نہ مشغول ہو، تم جتنا بھی امپورٹنٹ کام کیوں نہ کر رہی ہو، جب تمہارا خامن تمہیں بلائے، ہر کام کو بالائے طاق رکھ کر تم اپنے خامن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کو حکم مانتے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں حضور نے تربیت فرمائی عورتوں کی۔ اور عورتوں کے حقوق اب ان کے خامدوں پر جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر عورت، امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر عورت اپنے جسم، خامند کے جسم پر لگی پیپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے خامند کا جسم پیپ سے بھرا ہوا ہے، پھوڑا نکلتا ہے نا حضرت صاحب، پھوڑا نکلنے کے بعد پھر پیپ بن جاتی ہے، پورے جسم پر پیپ ہو،
اور عورت پاؤں سے چاٹنا شروع کرے اور سر تک ساری پیٹھ چاٹ جائے، اور وہ اگر چاہے کہ میں نے اب اپنے خامن کا حق ادا کر دیا، حضور نے فرمایا خامن کا حق ادا انہوں نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو اللہ کے بعد حکم ہوتا سجدہ کرنا تو میں عورتوں کو کہتا ہوں اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ آج عورت اللہ اسلام نے جو عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے، کون سا ایسا دین ہے مجھے بتائے جس نے اتنا تحفظ دیا ہو؟ آج ہماری عورتیں آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں دیا۔ خدا کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، ہماری وہ عورتیں کہ جو باہر کے ملکوں میں یا پاکستان کے اندر یا باہر میں آزادانہ اور خود مختارانہ نظام چاہتی ہیں، خدا کی قسم بدلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ عورت ناقص العقل ہے۔ عورت کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کے ماتحت زندگی گزارے، وہ تبھی ترقی کر سکتی ہے ہر میدان میں۔ اور جتنے اس کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، کسی دین کسی مذہب نے نہیں بیان کیے ہیں۔ جتنا تحفظ چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ اسلام نے عورت کو دیا، وہ کسی دین نے نہیں دیا ہے۔ اسلام نے جتنی عزت عورتوں کو دی، آج وہ جو اظہار رائے کا نعرہ لگاتی ہیں، ان کو اپنا ماضی یاد کرنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عورتوں کی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کی بھی اہمیت تھی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی۔ ان کو ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایسا درخت جو جنگل و بیابان میں لگا ہوا ہو، جس سے کوئی بندہ فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، اس سے بھی کم عورتوں کو جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی تھی۔ عورتوں کو جتنا ذلیل اور رسوا اسلام سے پہلے کیا گیا، اتنا کبھی نہیں کیا گیا۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام نے جو عورت کو حق دیا، چادر اور چار دیواری دی، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہماری اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم ان کو ساروں کو بیان کر سکیں، لیکن عورت پر لازم، سب سے اول لازم یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ہر طرح کی تیمارداری، اپنا ان کی حفاظت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کا حکم مانے، اس کا حکم بجا لائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ عورت کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ اب اس حال میں فوت ہوئی، حضور نے فرمایا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ اتنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے بیان فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ خامند کو بیوی کے صحیح حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور بیوی کو اپنے خامند کے حقوق سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی، آمین۔